الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی کا ذکر جب انسان کرتا ہے تو اس کے اثرات انسان کی شخصیت پر مرتب ہونے چاہیے. اور اگر اللہ کے ذکر کے، اللہ کی یاد کے، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کے اثرات مرتب نہیں ہوتے تو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کس جگہ پر غلطی ہو گئی ہے اور کیا چیز ہے جو اللہ کی یاد اور اس کے اثرات مرتب ہونے پہ مانع ہے، رکاوٹ ہے. ایک بات تو اصول کے طور پر یاد رکھنی چاہیے جس میں کسی کا اختلاف اور دو رائے نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام کتنی بھی غفلت سے کیوں نہ لیا جائے دل پر اثر کیے بغیر نہیں. تمام تر غفلتوں کے باوجود اور تمام تر معاصی کے باوجود اللہ کا نام ایسا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کا نام لے گا اس پر اثر ضرور مرتب ہوگا، ضرور پڑے گا. خواہ وہ اثر دنیا میں نہ نظر آئے اور انسان کی شخصیت پہ اس کے اثرات مرتب نہ ہوں، مگر آخرت میں تو اس کا اجر یقیناً ملے. اس لیے جتنا بھی ہو سکے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے ذریعے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی چاہیے. اللہ تعالی کا نام اتنی اس میں برکت ہے کہ عام روٹین لائف میں ایک آدمی کسی بات پر کہتا ہے کہ انشاءاللہ، کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، اور کوئی ناگوار مخلوق چیز پیش آتی ہے تو کبھی کہتا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. کبھی وہ کہتا ہے انا للہ. یہ سارے کے سارے الفاظ چاہے انسان اپنی روٹین کے مطابق کہہ رہا ہو اور قوم اور ملک اور وطن اور دیش اور اپنی لینگویج کا جو تسلسل ہے اس میں کہہ رہا ہو، تو بھی یہ اللہ کا لفظ جو ہے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. انسان شعوری طور پر بچتا ہے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو انسان ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے اس کو اللہ سے کچھ نہ کچھ تعلق تو ہے. آدمی کسی گناہ میں پڑا ہوا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی شخصیت کو اسلام کے حوالے سے جانیں اور اسلام اور اپنا مسلمان ہونا
وہ پسند نہیں کرتا. یہ گناہ جو اسے ہوگا الگ چیز ہے، مگر اس کی گفتگو پر آپ غور کریں، بہت جھجکتا ہے یہ کہنے سے کہ انشاءاللہ میں بھی آؤں. بہت جھجکتا ہے یہ کہنے سے کہ یہ اتنی بڑی چیز ملی ہے الحمدللہ. وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کی گفتگو سے کوئی بھی یہ اندازہ کرے کہ اس کا اسلام سے کوئی خاص تعلق ہے. جو کچھ بھی کر رہا ہے اس سے بحث نہیں، صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس کے مقابلے میں جب کوئی انسان بار بار اللہ کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خدا سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے دین کو، اپنے مسلمان ہونے کو، اپنے اسلام کے قائم رہنے کو چھپائے. اللہ کا یہ ذکر چاہیے یہ کہ انسان کی شخصیت میں تبدیلی پیدا کرے. اور ایک چیز خیال کرنی چاہیے کہ انسان کر کیا رہا ہے اور وہ بن کیا رہا ہے. کر کیا رہا ہے اور پھر بن کیا رہا ہے. اگر اس کرنے کے اثرات انسان کے بننے سے نہیں آ رہے تو اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے کرنے میں اور بننے میں فرق کیا. ایک آدمی کر یہ رہا ہے کہ اسمبلی کا الیکشن لڑے اور لوگوں سے ووٹ حاصل کرے، اور جب اقتدار اس کے پاس آ جائے تو جو کچھ اس نے کیا ہے اب اس کے نتیجے میں وہ ظالم بنے، لوگوں سے پیسہ اینٹھے، حکومت میں گڑبڑ کرے، یہ حرکتیں وہ کرے، تو یہ جو اس نے کیا ہے اس کے نتیجے میں جو کچھ بنا ہے یہ بالکل فطری چیز ہے. ہمارے ممالک میں بالکل ٹھیک ہے نا، جو کرے گا وہ بنے گا. ایک آدمی کر یہ رہا ہے کہ وہ ہر طرح سے اس میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح پیسہ میرے پاس آ جائے اور حلال اور حرام کے ذرائع سے کچھ بحث نہیں ہے کہ کس طرح پیسہ میرے پاس آیا. تو جب وہ سرمایہ دار بن جائے بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے تو اس میں دو چیزیں آ جانی چاہیے. ایک تو یہ پیسے کی کثرت اور اس میں حرام پیسے کی شمولیت اسے اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ اپنی رشتے داریوں کو توڑے. اگر وہ یوں کرتا ہے تو جو اس نے کیا ہے ویسی شخصیت بن رہی ہے. ٹھیک نتائج سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ جب سرمایہ بغیر حلال اور حرام کی تمیز کے جمع ہوتا ہے تو وہ دو چیزیں لا کر رہتا ہے. ایک طبقاتی فرق اور توڑنا، معاشرے میں اختلاف کا پیدا ہونا، اور یہ سمجھنا کہ اب میں اس حیثیت میں ہو گیا ہوں کہ میرے اعزاء کو، رشتے داروں کو، بھائیوں کو، بھانجوں اور بھتیجوں کو خواہ کتنے ہی عزیز کیوں نہ ہوں کچھ فاصلہ رکھ کے مجھ سے بات کرنی چاہیے، مجھے ان سے زیادہ تعلق نہیں رکھنا. یہ اس پیسے کا اثر ہے اور صحیح ہے، ہونا ہی تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کیکر کا درخت لگائے اور 2-3 برس کے بعد وہ گھر سے ٹوکری اٹھا کر چل پڑے کہ بہار کا موسم ہے اور اس سے گلاب کے پھول اتریں گے، اس میں کانٹے ہی پیدا ہوں گے. جو کیا ہے اس کا نتیجہ سامنے آ کر رہے. اللہ کی یہ دنیا ایک نظام کے تحت چل رہی ہے
کوئی مسلمانوں کی خواہشات کے تابع ہو کے نہیں چل رہی کہ جو چاہے وہ ہو جایا کرے، وہ اللہ کی اپنی مرضی کے تحت چل رہی۔ اور دوسرا اثر وہ حرام اور حلال کا جو مخلوق پیدا ہے اس کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ شخص تنگ دل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جمع مالن، مال کو جمع کرتا ہے، وعددہ، اور پھر اس کے بعد گنتا رہتا ہے، آج کتنے ڈالر ہو گئے، آج کہاں سے پیسے آئے ہیں، کیا چیز ہوئی ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اور پھر یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ تو مال کی تاثیر ہے، پانی کی تاثیر ہے، آگ کی تاثیر ہے، ہوا چلتی ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، برف گرتی ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جب حرام کا پیسہ آئے گا تو اس کا اثر یہ ہے کہ دل تنگ ہو جائے اور وہ خرچ کرنے سے رک جائے اور اس کے ساتھ ساتھ رشتے داریوں کو توڑ دے۔ یہ ہے کرنا اور ہونا۔ اسی طرح اس کی آپ صحیح مثالیں لے لیں، یہ تو نیگیٹو چیزیں ہیں، پازیٹو سائڈ اس کی دیکھیے۔ ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے، اس یاد کرنے کے نتیجے میں اسے بننا کیا چاہیے؟ اسے بننا یہ چاہیے کہ اس کا دل نرم پڑ جائے اللہ کی یاد کے لیے، اور اس کا دل اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے نرم پڑ جائے، اور وہ لوگوں کے معائب کو دیکھنے کی بجائے خود اپنی ذات پر غور کرنے لگے کہ میں کیا کرتا ہوں اور میری حالت و شخصیت کیا ہے۔ اللہ کی یاد اس میں عاجزی پیدا کرے، تواضع پیدا کرے اور اس کو مٹنا سکھائے، اور اگر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے اور نتیجہ ذکر کا اللہ کی یاد کا یہ چل رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جائے اور لوگوں پر طنز شروع ہو جائے اور دل میں سختی پیدا ہو جائے، تو سوچنا چاہیے 1000 بار کہ یہ جو میرا ذکر ہے مجھے کیا کر رہا ہے۔ نماز ہے، کئی گھنٹے اس پہ گفتگو ہوتی رہی، اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے، تو نماز پڑھنے والا اسے بننا کیا چاہیے؟ اسے بننا یہ چاہیے کہ وہ برائی اور بے حیائی سے پاک رہنے والا بن جائے، اور اگر اس کی نماز جو فیل کر رہا ہے اسے بنا ہی نہیں ایسے، تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، ایک چیز ایٹ دا اینڈ غالب آ کر رہے گی، یا وہ نمازی ہو جائے اور وہ غالب آ جائے اس کی نماز، اور یا برائی غالب آ جائے اور نماز سے ہٹ جائے۔ اور فائدہ یہ ہے کہ جب بھی اچھائی اور برائی کا اختلاف ہوتا ہے اور برائی اور اچھائی ملا کرتی ہیں تو نتیجے میں برائی غالب آیا کرتی ہے اچھائی میں۔ تو اس لیے آدمی یہ سوچے کہ وہ کر کیا رہا ہے اور بن کیا رہا ہے۔ تو یہ دیکھتا رہے کہ
میں کر کیا رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں بن کیا رہا ہوں۔ اگر اللہ کی یاد، یہ قرآن پاک اور یہ تلاوت اور یہ ذکر فرائض کو چھوڑ کے کہ اس سے تو کوئی چارہ کار ہے نہیں، اس کے بنا تو اسلام اور ایمان سب چیزیں کمزور ہو جائیں گی، نوافل کے درجے میں جو خدا کی یاد اور اس کا ذکر ہے، ان چیزوں کے نتیجے میں اگر وہ بن لے رہا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے اور اس کو لوگ حقیر نظر آنے لگیں اور بات بات پہ لوگوں پر طنز، لوگوں کے تنقید، لوگوں کا جینا حرام کر دے، تو اسے چاہیے سب سے پہلے آگ لگائے اپنے اس نسل کو، آگ میں جھونک دے اپنے اس ذکر کو اور انسان۔ اللہ نے بڑا ضابطہ اور فائدہ رکھا ہے اپنی مخلوق کا، وہ ذکر جو انسان میں کبر کو پیدا کرے اور وہ ذکر جو انسان کی شخصیت کو اور اپنی ہستی کو نمایاں کرنے کی تدبیریں سجھائے، اس کا نتیجہ اس میں شیطان نے کہاں پہ دخل اندازی کی ہے، آدمی سوچے۔ سارا قضیہ اگر سمجھنا ہو تو ایک بار ایک واقعہ بھی کافی ہے۔ ملفوظات میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فوائد الفوائد، حضرت کے ایک مرید تھے، انہوں نے جمع کی اور اس پورے خانوادے میں خواجہ بختیار الدین کاکی اور یہ حضرت نظام الدین اور طالب علی علی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اس پورے خانوادے کی بس 2-3 کتابیں ہیں جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی اتھینٹسٹی ہے، ہسٹوریکلی وہ بالکل صحیح چیز ہیں کہ اب تک چلی آتی۔ سید الاولیاء ہے فارسی میں، اور مستند ترین کتابوں میں چشتیوں کے ہاں یہ ہے۔ فوائد الفوائد میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اپنے شیخ کی مجلس میں حاضر تھے اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک آدمی آیا، سیاح تھا، حضرت کا غالباً مرید تھی، تو اس نے بتایا کہ وہ بہت سے ممالک گھوما ہے، شام گیا تھا، مصر گیا تھا، حج عمرے کے لیے گیا تھا، اور اس نے کہا حضرت جب میں دمشق پہنچا تو میں ایک مسجد میں رکا اور میں نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی ہے اور بہت اللہ کو یاد کرتا ہے، رات رات بھر نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے اور کثرت سے خدا کو یاد کرنے والا ہے۔ تو ہفتہ بھر میں سے دیکھتا رہا، ہفتے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ تم جانتے ہو میں اتنی عبادت کیوں کرتا ہوں؟ تو خیال آیا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اچھے مقصد سے کرتا ہوگا۔ ہم نے اپنے حسن ظن کا، اچھائی کا اظہار کیا تو اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، دمشق میں شیخ الاسلام کا انتقال ہو گیا ہے اس شہر میں، اور حکومت کی تلاش ہے کہ شیخ الاسلام کسی کو بنانا ہے، اور آج کل جاسوس حکومت کے پھر رہے ہیں، ہر طرف سے رپورٹ جا رہی ہیں کہ کون آدمی زیادہ عبادت گزار اور زیادہ علم والا ہے۔ تو میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ یاروں کا نام بھی آئے، بندے کا نام بھی وہاں پہنچے۔ تو یہ سن کے لکھا ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا ہم اس کے پاس ہوتے تو ہم کہتے کہ وہ آگ لگائے اپنے ان نوافل کو اور آگ لگائے ایسے ذکر کو اور اپنی جان کو بھی آگ لگا کر پھر اللہ کی آپ نے پہلا قدم ہونا ہی چاہیے کہ اللہ کا ذکر اگر کسی انسان کی طبیعت میں ان چیزوں کو لے آئے
تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں بن کیا رہا ہوں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا تو یہ کہا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور وہ لوگ تو ایسے ہیں جب وہ سنتے ہیں اس پیغام کو جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ تو آنسوؤں سے بہہ پڑتی، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان جاتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا، اللہ کی معرفت در حقیقت نصیب ہوتی ہے. تو قرآن کی تلاوت اس معرفت کی طرف لے جاتی ہے. یہ ہے صحیح چیز. اور غلط چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو قرآن کو اس طرح سیدھا کرتے ہیں، کریں گے جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، ایک ایک حرف پر اور اس کا تلفظ یہ ہو، اس کی قرأت یہ ہو، اس کی آواز ایسی ہو، فرمایا جیسے تیر کی طرح سیدھا کیا جاتا ہے، تیر کو جیسے سیدھا کرتے ہیں، ایسے وہ قرآن کو پڑھنے کے لیے کوشش اور محنت کریں گے. اور اللہ کی قسم وہ اللہ کے دین سے ایسے ہی نکلے ہوئے ہوں گے جس طرح تیر کو چلایا جائے پوری تیزی طاقت سے تو وہ جانور کے جسم کو پار کر کے نکل جاتا ہے اور اس تیر پر خون کا کسی چیز کا کوئی اثر نہیں. کر کیا رہے ہیں، بن کیا رہے ہیں. اس لیے آدمی سوچے کہ اگر طبیعت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور طبیعت میں سختی آ جاتی ہے اور خام خواہ لوگوں سے الجھاؤ اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا مزاج بنتا ہے تو ذکر کے وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے تھے. اس کی مثال سمجھنی ہو تو آپ رسول کی بات دیکھیے، اللہ نے مومن کو تکلیف دینا حرام فرمایا ہے. قرآن اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو بغیر کسی وجہ کے ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں اللہ کی ان پہ لعنت ہے، غضب ہے خدا کا. اسی لیے بغیر کسی وجہ کے، بغیر مجبوری کے کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسروں کو شکایت کا موقع ملے، جس سے تکلیف ہو لوگوں کو اور دوسروں کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مت ایسے کرو. متعدد مثالیں عملی زندگی میں آپ کو ملیں گی. آپ نے فرمایا یہ جو راستوں کے نشانات ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو راستوں کے نشانات مٹا دیتا ہے. اور ہمارے ممالک میں جہاں کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے بورڈ کے لیفٹ ٹرن ہے، رائٹ ہے، کون سا مقام ہے، کتنے میل ہے، جہاں سے آدمی کو گائیڈنس مل سکتی ہے، وہاں پہ بڑا سا اشتہار لگا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ آج تراوی ہے اور شبینہ، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ لوگوں کی ہدایت کی ایک چیز تھی اور یہ جو حرکت کر رہا ہوں تراویح سے ثواب ملے یا نہ ملے مگر اس حرام کام پر لعنت پڑے گی اور گناہ ملے گا. حتیٰ کہ یہاں نماز کے لیے آئے اور بغیر سوچے سمجھے پارکنگ کر دی اور دوسرا آدمی پریشان ہو رہا ہے بیچارہ، اب کیا کریں، اور اسپیکر پہ اعلانات اور کیا کیا چیزیں. یہ سب نتیجہ ہے اس کا تو نماز پڑھنے آیا تھا یا اللہ کی مخلوق کو ستانے آیا تھا. اس کا ذکر، اس کی عبادت، اس کے نتیجے میں اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ مجھے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے اور اپنے آپ کو بنانا ہے. تو اللہ کا ذکر بجائے اس کے کہ اسے بنانے کی طرف لاتا، اس نے سمجھ لیا کہ دنیا ساری اپنی غلام ہے، کون سی ایسی بات ہے ادھر مذہبی بات نہیں کر دو. بات ایسے نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی اس کا بتایا تھا اور اس سختی کا
مزاج اور طبیعت کے بگاڑ کا علاج بتلایا تھا، اور علاج ایسا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑا ناگوار گزرتا ہے فی دینکم غلظہ، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ دین پر عمل کرنے میں کچھ سخت ہوتے جا رہے، تمہیں جو سختی آتی جا رہی ہے، فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے ابو داؤد میں جو ان کی کتاب مرسل احادیث پر مشتمل ہے، اس میں یہ آیا ہے مرسلات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام سے چلو اور اپنے نفس کو سہولت کے ساتھ رکھو۔ منع کیا ہے اس سے کہ کوئی آدمی ایسی سختی میں پڑ جائے جس سے دوسروں کو زحمت ہونے لگے۔ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ، اگرچہ وہ ان کا تقویٰ تھا اور ان کی نیکی تھی، انہوں نے کہا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، میں اس مقصد کے لیے بوتل استعمال کرنے لگا ہوں کہیں ایسے نہ ہو کوئی چھینٹا کوئی چیز میرے جسم پہ لگ جائے۔ تو دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے جب ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا لئی تبو انصر، کاش کہ وہ چھوڑ دیں اس بات کو، کاش کہ وہ رک جائیں اس پیڑ سے، یعنی نہ کریں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث فتح الباری کی پہلی جلد میں ہی نقل کر دی کہ طبیعت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اللہ کی یاد، نماز، ان چیزوں کے بعد لوگوں کے اعمال پر نظر رکھنے لگے اور کسی طرح یہ علیہ باللہ طبیعت میں آ جائے کہ اس کو تو بس یہیں پہ روک دیں، اس کو تو مار دیں، اور یہ بات ایسی غلط ہو گئی آسمان بند پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں تھے، ان پر تو وہی آتی تھی، ان کا کردار، ان کا معاملہ تو اور تھا، اور وہ یہ تھا کہ جتنا لوگ گناہ اور برائی کی طرف جاتے تھے آپ کو جب معلوم ہوتا تھا تو آپ درگزر کرتے تھے، لوگوں کے لیے آسانی کے راستے بتاتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ معصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اختیار دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بھی اختیار ملا انہیں تو الاختار ایسرہما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کاموں میں سے آسان کام کو پسند کرتے تھے، مشکل کام نہیں۔ دو کاموں میں اختیار تھا، یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں، الاختار ایسرہما، آپ ہمیشہ آسان کام کو پسند کرتے تھے۔ ایک آدمی کی ذاتی زندگی اور ذاتی افعال الگ ہیں، اور کمیونٹی، معاشرہ، گھر، وہاں کا ماحول الگ ہے۔ ایک حدیث نے بالکل ڈفرینشیٹ کیا ہے، لائن لگا دی ہے اگر آدمی اس کو سمجھے۔ یہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور سارے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب لوگ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو عمار رضی اللہ عنہ 2 پتھر لا رہے تھے کندھے پہ رکھ کے، اور باقی سب لوگ ایک ایک لا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کی تعریف کی، جوان تھے اور عمار کے لیے اچھے کلمات ارشاد فرمائے، اور آپ نے فرمایا عمار تجھے ایک ایسا گروہ قتل کر دے گا جو اس دن زیادہ حق پر نہیں ہوں گے۔ تعریف بھی فرمائی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پتھر لاتے۔ یہ ہے فرق کہ ایک آدمی کی ذاتی زندگی، اس کا اپنا معاملہ ہے، ایک پتھر کی جگہ 2 انہوں نے اٹھا لیے، ٹھیک ہے، ہمت ہے، جذب و جہد ہے، کوشش ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہی پتھر لاتے رہے کیونکہ ان کی سنت تو پوری امت میں چلنی تھی. تو جب بھی اختیار دیا گیا اختار ایسرہما، دونوں میں سے آسان چیز کو پسند کروا دیا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب گھر آتے تھے روبیدن آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے. تہجد کے لیے جب اٹھنا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آہستہ آہستہ کام کرتے تھے کہ گھر والے جو سو رہے ہیں ان کی نیند کہیں خراب نہ ہو جائے. تو یہ اللہ کی وحی، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ چیزیں بناتی. اب بھی کوئی آدمی نماز کے لیے اٹھتا ہے رات کو، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، اور اس کے نوافل اسے یہ سکھائیں کہ مجھے آہستہ آہستہ اپنے کام سارے انجام دینے ہیں اور میری وجہ سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے، میری وجہ سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو. یہ صحیح چیز ہے جو بنا رہی ہے، اس سے ذکر کا، نوافل کا، تہجد کا نتیجہ یہ بھی نکلنا چاہیے کہ انسانیت کو ترقی ملے اور اپنی شخصیت کی تعمیر ہو. اور اگر نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہو کہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ آج شیخ صاحب بہت جلدی بیدار ہو گئے اور بہت نوافل پڑھے ہیں، تو وہ کر کیا رہا ہے اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تو دوسروں کی ایذا جو حرام تھی، دوسروں کو تکلیف پہنچانا جو حرام تھا، اس نے اپنے فعل سے نفل کا ثواب کما لیا اور ادھر سے حرام کام کبیرہ گناہ کر لیا. اب اللہ کے ہاں کس چیز پہ فیصلہ؟ اس لیے آدمی سوچے کہ جس معاشرے اور جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے وہاں پر کس قسم کی بات ہوتی ہے اور کس ماحول میں رہ کے اللہ کے دین پر کیسے عمل کیا جائے. تھانوی تدثر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایذا، تکلیف، شخصیت کا نہ بننا، اس پہ لطیفہ ہی سمجھیے. اور اس پہ لکھا ہے تہجد کے فضائل کسی بزرگ نے بیان کیے. وہ کوئی تھا، اسے بہت شوق ہوا کہ تہجد پڑھنا چاہیے، تو گھر آیا، ایک دن، 2 دن، 3 دن تہجد پڑھی. بیوی پریشان کہ بہت ہی نیکی ہو رہی ہے اس مسئلہ. تو اگلے دن بارش ہو گئی اور سردی کی بہت سخت، تو سوچتا رہا کہ تیمم کر کے پڑھ لی جائے. کون اب بارش میں باہر جائے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے؟ اب تیمم کس سے کیا جائے؟ تو قاعدہ یہ تھا کہ روز تہجد پڑھ کے صبح ہوتی تھی اور بیوی کو بلا کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کہتا دیکھو نور آیا ہے یا نہیں. اور بیوی تنگ آ گئی. آ کر کچھ دن میں اس نے کہا بابا نور آتے آتے اچھا لگتا ہے، پڑھنے جاؤ. تم ایک دم سے تھوڑا ہی دور آ جاتا ہے. تو وہ جب تیمم والی رات آئی، اس نے کہا تیمم کہاں سے کریں؟ تو اور تو کچھ سوچا نہیں، باورچی خانہ تھا ساتھ اور یہ بھی سن رکھا تھا کہ تیمم رات پہ ہو جاتا ہے. توا الٹا پڑا ہوا تھا، اسی میں ہاتھ مار کے تیمم کر دی. تہجد پڑی، سو گئے. صبح جب آئینے کے سامنے گیا تو بیوی کو بلایا تھا، دیکھنا آج کیا ہے؟ اس نے کہا آج تو بہت ہی چوکھا نور ہے. یہی بات ہو جاتی کہ آدمی سوچے کہ وہ جس اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنی شخصیت بنانا چاہ رہا تھا، کم علمی کہاں سے کہاں لے گی. اللہ کی یاد کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آدمی کا دل جھک جائے اور آدمی انسانوں کے لیے امن کا، سلامتی کا اور پردے کا پیغام بن جائے. لوگوں کو اس کی شخصیت پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ پریڈکٹ کر سکیں کہ بھئی اس کے پاس چلے جاؤ، اگر تمہیں کچھ تکلیف ہے وہ تمہاری مدد کر دے گا.
اور اس شخص سے جا کے اپنے گناہ کی بات کرو، وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرے، اور اس شخص سے جا کے مشورہ دو، وہ تمہیں صحیح بات بتائے۔ یہ شخصیت بننی چاہیے اللہ کے ذکر کی وجہ سے کہ ہر آدمی کو اطمینان ہو کہ یہ اتنا اچھا آدمی ہے، یہ قطعاً لوگوں کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کرے گا، اور لوگ بغیر دیکھے شہادت دے سکیں کہ اس کے متعلق کہتے ہو وہ ایسا آدمی نہیں ہو سکتا۔ یہ شخصیت، یہ تعمیر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہیرو ان کی نرسری میں بنے اور جو پودے وہ لگے تھے اور جو شخصیات بنائی تھی، وہ سب کے سب ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے لیے محال تھا کہ کسی شخص کے معائب کو بیان کریں، غیبتیں کریں، ظلم کریں۔ ان میں یہ چیز تھی نہیں۔ پیشن گوئی کے طور پہ ان کے کردار کے متعلق کہا جا سکتا تھا کہ یہ اللہ کے اتنے اچھے بندے ہیں۔ اللہ کی یاد یہ چیز پیدا کرے کہ دل نرم پڑ جائے۔ اللہ نے فرمایا مخبتین، اور ہمارے بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کا دل نرم پڑ جاتا، حتیٰ کہ کافر کو قتل کرنے میں بھی وہ اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، اپنی ذات بیچ میں نہیں آتی، اپنے آپ کو بیچ میں نہیں لاتے۔ کبھی یہ نہیں ہے کہ کسی پہ حد جاری کرنی ہے تو اس میں اپنے نفس کا کچھ حصہ آ جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا اور شراب اس کی داڑھی سے ٹپک رہی تھی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے کیوں لائے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت اس نے یہ فیل کیا ہے، پی لی ہے، اور اس پہ حد جاری کریں۔ انہوں نے کہا حد کیسے جاری ہو سکتی ہے؟ کسی نے پیتے ہوئے دیکھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر، اور کسی نے کہا اس کا منہ سونگ لیتے ہیں، کہ یہ نہ کرنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تجسس سے۔ یہ تجسس میں ہی شامل ہے کہ تم اس کا منہ سونگو گے، چھوڑو اسے جانے دو، ہم حد جاری نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان کا حال یہ تھا کہ کسی پہ حد جاری کرنے کے لیے انہیں گواہی کی ضرورت تھی کہ کوئی گواہی دے، تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا ابو ہریرہ، کسی نے کہا ہے مجھے کہ تم نے انہیں دیکھا ہے شراب پیتے ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین میں نے نہیں دیکھا، البتہ جو اس نے طے کی تھی اس میں شراب کی، باقی میں نے کچھ کی۔ اتنے محتاط لوگ تھے، یہ نہیں کہا کہ اس نے کی ہے، انہوں نے کہا امیر المومنین اس نے طے کی تھی اس میں شراب کی، بس میں اتنا جانتا۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کہ کوئی عیب ہے کسی کا، اللہ کا ذکر، اللہ کی صفات اس میں آنی چاہیے۔ اللہ تعالی کی صفات میں چھپانا ہے، نشر کرنا نہیں۔ اللہ کی صفات میں پردہ ڈال دینا ہے، پردوں کو اٹھانا نہیں۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا فَادْعُوهُ بِهَا، اور لوگوں اچھے نام اللہ کے ہیں، اللہ کو اس کے ذریعے پکارو۔ تو جب اللہ کو اس ناموں کے ذریعے انسان پکارے گا، خدا کی یاد آئے گی دل میں، جب بار بار کہے گا کہ یا ستار، اے وہ ذات جو گناہوں پر، عیوب پر پردہ ڈال دیتی ہے، تو کبھی نہ جی میں یہ آئے گا کہ مجھے بھی ایسے ہی کرنا۔ جب بار بار کہے گا یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، تو کبھی تو ذہن میں یہ آئے گا کہ جو اتنی رحمت مجھ پہ فرماتے ہیں تو اسی طرح مجھے بھی کسی پہ رحمت کرنی ہے، میرا بھی اس میں اللہ نے حصہ رکھا۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں آدمی کو سوچنا چاہیے، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارے، اور اللہ کی ان صفات کا برتو ایک مومن انسان ہوتا ہے۔ بس اللہ کی صفات کا عکس جمیل دیکھنا دنیا میں، ایک مومن انسان کو دیکھ لیجئے، خدا کی کس کس صفت کا ظہور اس میں ہوتا رہتا ہے اور کیسے کیسے وہ چیزیں سامنے آتی۔ اس لیے جب قرآن پاک کو پڑھے، تلاوت کرے،
تو اپنی شخصیت کو سامنے رکھ کے تلاوت کرے کہ اس سے مجھے کیا حاصل کرنا ہے. ایک تابعی تھے اور انہوں نے قرآن پاک پڑھا اور جب اس آیت پر پہنچے کہ وفیہ ذکر ہو، اللہ نے فرمایا ہے لوگوں ہم نے اس کتاب میں تمہارا ذکر کیا ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو بند کیا اور کہنے لگے سبحان اللہ، میرا رب یہ کہتا ہے کہ اس نے میرا بھی ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، تو مجھے پھر پڑھنا چاہیے میرا ذکر کہاں ہے. اور اس نے پہلے پارے سے پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور جب اہل جنت کے حالات آئے تو انہوں نے کہا پروردگار میں ایسا نہیں ہوں، یہ تو بڑے اچھے لوگ. پھر پڑھتے چلے گئے اور پھر جب جہنم والوں کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا خدایا تیری پناہ مانگتا ہوں، میں ایسا بھی نہیں، تو نے فضل کیا ہے، اچھے اعمال کی توفیق تو نے کی. اور پھر جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ ہمارے پاس قیامت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے عملاً صالحہ اچھے کام کیے تھے، وَخَلَطُوا، اور اس میں کچھ برائیاں کچھ گناہ بھی شامل تھے، تو رونے لگے اور کہنے لگے میرے اللہ میں بس یہ ایسا ہی ہوں جس نے نیکی بھی کی ہے اور گناہ بھی، اور تجھ سے توقع یہ ہے کہ تو قیامت میں میرے نامہ عمل میں گناہوں سے درگزر کر دے گا اور ان اچھائیوں کو تو قبول کر. یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ مجھ میں پایا جاتا ہے یا نہیں. اس لیے جب تلاوت کرے آدمی تو سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اس کا کلام سنا رہا ہوں، اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اس کا کلام اسے ہی پڑھ کر سنا رہا ہوں. اور اس سے بھی اونچا درجہ یہ ہے اگر دماغ میں یہ بات ٹھہر جائے، جم جائے کہ اللہ خود میری زبان سے اپنے کلام کو پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، یہ اللہ کے قرب کا مقام ہے. اس لیے جتنا قرآن کے ساتھ انسان کا تعلق جڑتا ہے اتنی ہی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. اور قرآن میں ہر چیز اللہ نے اسی لیے بیان کی کہ انسان اپنے اخلاقیات کو سیدھا رکھنا چاہے، بار بار احکامات دیے ہیں. فرمایا والقاظمین الغیظ، اور غصے پہ قابو پانے والے. ایک جگہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو چلتے ہیں ایسے جیسے پروقار چال ہوتی ہیں. ایک جگہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب نادان لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ پھر سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں. لوگوں کو دعوت دینا، اللہ کے دین کی طرف بلانا. آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں قرآن یہ بتاتا ہے، اس کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ آدمی کبھی کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہوئے ایسی بات قطعاً نہ کرے جس سے دوسرے کو یہ خیال آئے کہ وہ کافر، جس سے دوسرے کو خیال آئے کہ میں تو بڑا ہی جاہل ہوں اور یہ صاحب علم ہے. قطعاً ایسی بات نہ کرے. اللہ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور یہ جو جوڑ بٹھایا ہے نا بڑی مشکل سے کہیں ٹوٹتا ہے. ذہانت کو خدا نے محنت کے ساتھ نہیں جوڑا. یہ جتنے ذہین ہوتے ہیں نا یہ آخری دنوں میں بس پڑھنے بیٹھتے ہیں، پھر کبھی ٹاپ کر لیا، کبھی پاس ہو گئے، کچھ کیا، مگر یہ محنت کہیں کرنے لگے اور ذہانت کے ساتھ محنت جمع ہو جائے تو آگ لگ جائے. یہ ذہانت کا محنت کے ساتھ کچھ اتنا ہے. اسی طرح وفا جس چیز کا نام ہے اس کو خدا نے حسن کے ساتھ بھی نہیں جوڑا. جو زیادہ باکمال زیادہ خوبصورت ہوتا ہے نا اس کے لیے ایک کی جگہ 10 چاہنے والے ہوتے ہیں، اسے کیا پرواہ. کمال ایسی چیز ہے اس کے ساتھ اللہ نے استغنا کو جوڑ دیا ہے، بے نیازی کو جوڑ دیا ہے. خدا نے کوئی آدمی کسی میدان میں کمال پہ ہو، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، کوئی ہے بڑا بے نیاز، طبیعت ہی ایسی بن جاتی
وہ اپنے خود ہستی میں اتنا اپنے فن میں غرق رہتا ہے کہ اسے دوسروں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کوئی کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. یہ چھوٹی بچیوں کو دیکھا ہے کبھی گھر میں؟ بہنیں، بیٹیاں، یہ جو جتنی خوبصورت ہوتی ہے نا اتنی ہی سارا دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ہی دیکھتی رہتی ہے. اسے کیا پرواہ ہے دنیا میں کوئی خوبصورت ہے یا نہیں. یہ جوڑ ہیں چیزوں، یہ تعلقات ہیں. آدمی کبھی بھی کسی صاحب کمال سے جسے خود خدا نے کمال دیا ہے اس سے بے رخی اختیار کرتا ہے تو اپنا ہی کچھ نقصان کرتا ہے. اس کا کیا بگڑنا ہے؟ جسے اللہ نے حسن دیا ہے، آدمی کہے کہ صاحب نہیں ہوتا رشتہ نہ صحیح، ارے صاحب 10 رشتے اس کے لیے موجود ہیں، اپنی فکر کرو کہ میرا کیا بنے. ایسے ہی اللہ تعالی نے مخالفت اور نفع کا جوڑ بھی رکھا کہ پہلے تو مخالفت کر لی اچھی طرح سے اور پھر پورا احساس دلایا کہ تم کم درجے کے ہو، کافر ہو، جاہل ہو. اب لے گئے اس کے بعد دین اور کہا صاحب دین کو قبول کر لیجئے. کیوں بھائی؟ یہ ایسی چیز ہے کہ اسلام کو وہ جو مشہور بات کبھی کہتے ہیں ٹھیکیدار مل گئے ہیں، وکیل نہیں ملے. ٹھیکے پہ لے لیا ہے اسلام. ٹھیکیدار اور وکیل میں فرق ہے. ان چیزوں میں فرق ہے. ہمدرد اور وکیل میں فرق ہے. مقدمہ لے جائیے آپ وکیل کے پاس اور ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا پھانسی پہ قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کو پھانسی دلاؤ. وکیل اس مقدمے کو لے گا ضرور، اس نے کیوں نہ کرنی. اور وہ پھر مقدمہ لڑتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کو حق دلائے، وہ تو مقدمہ اس لیے لڑتا ہے کہ پیسے کھڑے ہو جائیں. اور جب جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، جیتے تو شہرت ہو گئی اور ہارے تو پیسے بھی تو ملنی ہے نا آپ کا، دونوں صورتوں. تو وہ وکیل جتنے بھی دلائل دے ایک دن ماں کو کہہ دیتا ہے کہ صاحب بیوی مقدمہ نہیں کر سکتا اور اس کو پھانسی نہیں ہو سکتی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ماں درد ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے مجھے لے جاؤ جج کے سامنے اور میں ان سے بتاؤں گی کیسے میرے بیٹے کو انہوں نے مارا ہے، کیسے قتل کیا ہے. ماں ہمدرد ہے نا، وکیل نہیں. ہمارے زمانے میں اسلام کو وکیل مل گئے ہیں، ہمدرد نہیں. وہ اسلام کی ایسی تعبیرات اور توضیحات کرتے ہیں کہ دکان چلتی رہے، لوگ آتے رہیں، دلائل ملتے رہیں، لڑائیاں ہوتی رہیں، جو مرضی ہوتا رہے، مگر ہمدرد نہیں ملے جو کبھی رات کو اٹھ کے رو دیں اور کبھی دن میں یہ بھی سوچیں کہ ہم یہاں جس ماحول میں رہتے ہیں خدایا یہ تیری مخلوق جہنم میں چلی جائے گی، کیا بنے گا اس معاشرے کا، اللہ کو بچا. کم ہو گئے ہیں رونے والے، وہ ہمدرد تھے نا رونے والے، وہ کم ہو گئے ہیں اور وکیل زیادہ مل گئے. برس نسلیں اور صدیاں بیت جاتی ہیں ایک دوسرے کے قریب میں اور اتنی زحمت نہیں کرتے کہ کسی دن کوئی پمفلیٹ، کوئی چیز، کوئی ای میل، کوئی چیز، کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی پیغام ڈال دیں کہ آپ میرے بھائی ہیں، میرا میسج پڑھ لینا، میں نے اسلام کے متعلق انسانیت کے نام سے میں نے ایک چیز پڑھی تھی، آپ اپنی سے پڑھ لیں. حضرت فرماتے تھے معاذ حسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے ایک مرتبہ ہم انڈیا میں ٹرین میں سفر کر رہے تھے، چند دوست تھے اور ہم نے نماز پڑھی تو وہاں ہندو بھی بیٹھا ہوا تھا. جب نماز سے فارغ ہو کے میں اس سے ملا تو اس نے کہا مولوی صاحب یہ آپ نماز میں اکبر بادشاہ کو یاد کرتے تھے. تو میں نے کہا کیسے آپ نے اندازہ کیا؟ ان کے یہ بار بار کچھ کہہ رہے تھے اکبر اکبر، تو میں سمجھا اکبر بادشاہ کو یاد کرتے. حضرت نے فرمایا کہ خیال آیا کہ اس نے کبھی نہیں سوچا، سینکڑوں مرتبہ اس نے آزان سنی ہوگی اپنے محلے میں، کہیں نہ کہیں تو سنی ہوگی، یہ نہیں خیال آیا کہ یہ کیا پیغام ہے.
اور یہی حال فرماتے تھے مسلمانوں کا بھی ہے کہ ہم نے برس ان کے ساتھ گزارے، کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ کا دین اور پیغام بھیجے۔ یہ وکیل ہیں اسلام کے مسلمان، آج کل ہمدرد نہیں رہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یہ تو سلطنت ہاتھ سے جاتی ہے، کیا ہوگا؟ بہت لوگوں کو بلایا، جو اس کا مذہب تھا اس کے ماننے والے آئے، وہ لڑکی اپنے عقیدے سے نہیں تھی۔ اور اسی زمانے میں ایک مؤذن بھی تھا، اور وہ ہمارے جیسا دیسلو ہی تھا بیچارہ، تو وہ آزان دیتا تھا مسجد میں۔ محلے والوں نے کہا کہ بابا تمہاری جو آزان ہے نا، اس آواز سے تو دل دہل جاتا ہے، تو خدا کا نام لو اور ہماری جان چھوڑ دو۔ اس کا نہیں تھا، آزان تو ہم دیں گے ہمیشہ۔ بڑی مشکل سے کچھ پیسے دیے، راضی کیا، انہوں نے کہا جان چھوڑو، نکلو اس محلے سے، بچے ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، آزان تو دینی۔ آخر انہوں نے جبرن اسے نکال دیا۔ اب ملازمت کے سلسلے میں جا رہا تھا کہ کہاں جا کے آزان دے، تو بادشاہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس بچی کو باہر لے جاؤ، شہزادی کو، اور سیر کراؤ، شکار پہ جاؤ، بیٹی کو ساتھ رکھو، اور جب یہ خوش ہوگی تمہاری ان چیزوں کو دیکھ کے تو پھر بیٹی سے بات کرنا کہ بیٹے دین تبدیل نہیں کرتے۔ لمبا قصہ وہاں لکھا ہے، خلاصہ اس کا یہ کہ بادشاہ نے خیمے لگوائے، چراگاہ میں گیا اور سارے سامان ہوئے، اور رات کو سویا، بیٹی بھی اپنے خیمے میں سوئی، تو اسے کسی نے کہہ دیا کہ فلاں جگہ پر بادشاہ سلامت ٹھہرے ہوئے ہیں اور شہزادی آزان کی آواز سنتی ہے اور اسلام قبول کرتی ہے، وہاں جاؤ۔ چھپا رہا، دیکھتا رہا کہ کب صبح شادی کو، اور صبح شادی کے وقت جب آزان دینا شروع کی تو لڑکی اس کے بھاگی اور باپ سے چمٹ گئی، اور اس نے کہا ابا یہ کیا؟ اس نے کہا بیٹے یہ کوئی اسلام ہے جس کے لیے تم اتنی تڑپ رہی ہو نا، یہ وہ اسلام ہے اور یہ ہوتا ہے اسلام میں۔ اس نے کہا ابا اگر یہ دین ہے تو ہم اس سے باز آئے، اور بادشاہ لے کے واپس چل پڑا۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں اسلام کو پیش کرنے والے اب ایسے ہی مسلمان رہ گئے، جو آ رہا ہے اسے بھی دھکیلو، واپس بھیجو، اور یقین دلاؤ اسے کہ ہم جتنے بد اخلاق ہیں بس یہ ہے اسلام علیہ اللہ۔ اللہ نے اپنا ذکر اس لیے رکھا تھا کہ اس سے مسلمان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی، انسان بنتا۔ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اپنی کتاب میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پڑھتے تھے اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس کتاب پر پیش کر کے سوچتے تھے بار بار، اللہ نے یہ فرمایا ہے میں اس میں کتنا پورا کرتا ہوں۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیٹا ہوا، اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے۔ ان کے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے والد زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا گیا کربلا میں کہ یہ بیمار تھے، 25-30 برس کی جوانی تھی ان کی اس وقت، اور کہتے ہیں جب والد کو ہم نے غسل دیا تو ان کی پیٹھ پہ کمر پہ نشانات تھے جیسے خون جم جاتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے نشانات ہیں؟ تو کہنے لگے والد جب سب لوگ سو جاتے تھے تو اپنے گھر سے بوریاں اٹھا کے اور خوراک کی، آٹے کی، چاول کی، شکر کی، ان چیزوں کی بوریاں اور کھجوروں کی بوریاں یہاں مدینہ منورہ میں غریب لوگوں اور بیواؤں کے گھر دے کے آتے تھے۔ تو ایک دن آنکھ کھلی میری اور میں نے والد سے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔
تو والد نے کہا میرے بیٹے قبر میں مجھے جواب دینا ہے، تو میری جگہ جواب نہیں دے گا اور مجھے یہ کام خود ہی کرنا ہے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوا اور انہوں نے عقیقہ کیا، دعوت کی اپنے دوستوں اور رواج کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ دمبا جو ذبح کیا گیا بکرا سالم اسے ڈھونڈ کے لے آئے۔ تو ان کی نوکرانی جو وہ لے کے آئی تو وہ نومولود بچہ چھوٹا تھا، وہ اپنے دوستوں کو دکھا رہے تھے اور وہ بکرا جس سے سارا جی پگھلا ہوا گر رہا تھا اس بچے پہ گر گیا اور بچہ وہیں پڑ گیا۔ اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے شدید غصے میں اس نوکرانی کو دیکھا، اس نے کہا بل قاضی لگائی۔ اور وہ لوگ اللہ کے ایسے بندے جو اپنے غصے کو تھام لیتے ہیں، قابو پا لیتے ہیں، تو انہوں نے نظر چکا کتاب العافین عن الناس، اور وہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں فرمایا معاف کیے۔ کتاب اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں۔ تو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہم نے آزاد کیا، کوئی غلطی نہیں۔ یہ ہے سیرت کہ قرآن پڑھتے تھے اور سوچتے تھے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، مجھے اپنے آپ کو کیسا بنانا۔ اس خان وعدے کی کوئی بات تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خاندان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جس میں شامل تھا، ان لوگوں کے اخلاقیات کی، ان لوگوں کی اعلیٰ درجے کی کوئی ایک حکایت اور ایک روایت صحیح اور مستندوں کو کوئی سنائے، بڑی پڑی ہیں کتاب۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ گزرے مدینہ منورہ میں اور انہوں نے دیکھا ایک غلام بیٹھا ہوا ہے اور صحرا ہے اور چار دیواری گری ہوئی ہے کافی ساری زمین کی، اور وہ غلام ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، ایک لقمہ اس کو کھلاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کھڑا ہو گیا، ملا سے اندازہ تھا کہ یہ کیسی شخصیت ہے، تو معلوم تھا اس کا حضرت ہماری زمین میں کتے نہیں پائے جاتے، اور یہ یقیناً کہیں دور سے آیا۔ اور میں نے جب کھانا شروع کیا تو یہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، للچائی بھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بڑی شرم آئی کہ میں کھاؤں اور کتے کا پیٹ بھوکا ہے۔ یہ اس زمانے کا اثر تھا جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے اچھا دور میرا ہے اور میرے بعد پھر اس کے بعد، یہ وقت کا اثر ہے۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا پھر اس نے کہا کہ ایک لقمہ خود کھاتا ہوں، ایک اسے کھلا رہا ہوں تاکہ آدھا آدھا ہو جائے، شیئر کر دے کھانے میں۔ تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابان کا غلام ہوں اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ انہوں نے کہا یہ زمین کس کی؟ انہوں نے کہا مجھے یہاں چھوڑا ہوا ہے کہ میں حفاظت کروں اور یہاں پہ کچھ درخت لگاؤں۔ تو حسن رضی اللہ عنہ گئے اور جا کے کہا ابان تو زمین بیچ دو میرے ہاتھ۔ انہوں نے کہا لے لیں۔ فرمایا اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، قرض دے دو، اس کا قرض پہ لے لو۔ وہ غلام بھی بیچ دو۔ انہوں نے کہا وہ غلام بھی آپ لے لیں، پیسے دے دیجیے گا بعد میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اور وہ آئے اور آ کر اس سے کہنے لگے کہ بھئی اس زمین اور تمہیں دونوں چیزوں کو میں نے تمہارے مالک سے خرید لیا۔ تو اس نے کہا جو حکم آپ کریں، پہلے ان کی اطاعت کی اب آپ کی اطاعت ہے۔ تو کہنے لگے مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ تم کتے وقت تک کھاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ اور میں انسان ہو کے تمہیں دیکھوں اور اس کے باوجود میں تم پہ احسان نہ کر سکوں، تمہارے ساتھ اچھائی نہ کروں۔ اور پھر فرمایا یہ زمین میں نے تمہیں دی، اور پھر فرمایا میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اور اس آدمی نے کہا حضرت کس لیے؟ فرمایا تمہیں کتے سے حیا آ جائے اور مجھے انسان سے حیا نہ آئے تو میں کیسا کروں؟ یہ لوگ انہیں قرآن نے بنایا۔ اس لیے جب انسان قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے بار بار اور ترجمے سے تشریح سے پڑھتا ہے
تو پھر عقل آنی چاہیے کہ آخر مجھ میں یہ صفات کیوں نہیں پائی جاتی. اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ہمارے ایسے بندے ہیں کہ جب ہمارا نام ان کے سامنے لیا جائے کام اٹھتے ہیں, درد چاہتے ہیں. اللہ کی ذات, اس کے سامنے پیش ہونے کا تصور, اور اللہ کی ذات کی عنایات, اس کی مہربانیاں, اس کے کرم, کوئی ایک چیز ہے جس کا انسان کوئی حق ادا کر سکے, کوئی شکر ادا کر سکے, اور مسلسل تسلسل کے ساتھ 100 برس زندگی دیتا ہے اور انعام ہی انعام کرواتا چلا جاتا ہے. کتنی چیزوں کو چھپا دیتا ہے, کتنے گناہوں سے درگزر کرتا ہے, اور آدمی اس کے سامنے چلا جائے, معافی مانگ لیتا ہے, رو دیتا ہے, بس بات اتنی ہی تو ہے. وہ آنسو جو اپنی گناہ کی ندامت میں گر جاتے ہیں, وہ کوئی آنسو چھوٹی سی چیز تھوڑا ہی ہے. اس بات میں جو کہا ہے وہ صحیح ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی. قطرے جیسے میرے فعال کے شرمندگی سے وہ جو میری آنکھوں سے 2 قطرے برآمد ہو گئے, نکل آئے, اللہ کی کریم ذات نے موتی جان کے دل چن لیا اور کہا انہیں محفوظ رکھو, یہ میرے بندے کے آنکھ. ایسے ہی کرم ہے اس کا, ایسا ہی اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے. تو جب اس کے کلام کو پڑھے گا, بار بار پڑھے گا, سوچ سمجھ کر پڑھے گا, پھر شخصیت میں تبدیلی کیسے نہیں آئے. اسی وجہ سے کبھی آپ قرآن کو دیکھیے, 17ویں پارے میں آیا ہے وقال الرسول, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن اپنی اس امت کی, اور کہیں گے میرے پروردگار, اس میری امت نے قرآن کو محجورہ بیکار چیز سمجھ کے چھوڑ دیا تھا, یہ لوگ قرآن پہ عمل نہیں کرتے. کبھی آپ کی ہماری شکایت کر دیں, آن صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے ہاں اس شکایت پر اگر سزا مل گئی تو کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑی, وہاں کسی گواہی کی ضرورت ہے, وہاں اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. اسی لیے وہ شکایت قیامت کے دن اس امت کی ہوگی کہ اتنی بڑی چیز اللہ آپ نے میرے توسل سے, میرے ذریعے سے انہیں دی تھی, اور انہوں نے اسے پڑھ کے نہیں دیا, سمجھ کے نہیں دیا. اس لیے اللہ کی یاد کا سب سے مؤثر طریقہ نماز, اور نماز کے بعد خدا کی کتاب کی تلاوت. بار بار پڑھے گا, کثرت سے پڑھے, دیکھیں اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے, میرا ذکر کہاں آیا ہے, میرا تقاضا کہاں ہے, مجھ سے کیا امید وابستہ ہے, اور مجھے خدا نے کیسا انسان بنانا چاہا ہے کہ ایسے نہ ہو جائے کہ میں ایک ڈگری بھی اگر اس سے کم رہ گیا, اللہ آپ کے یہاں کیا جواب دیں. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی یہ چیز سب سے پائی جاتی تھی. بس پھر عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان کا حال یہ تھا کہ وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے کے ذکرنی ربی, مجھے میرے رب کی یاد دلا ابو موسیٰ. تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلسل سر جھکا کے بس روتے رہے اور تلاوت سنتے رہے. اور کسی نے آ کے کہا کہ نماز, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دیکھا اور فرمایا میں کبھی نماز نہیں, یعنی اللہ کی یاد ہے. قرآن نے کہا ہے کہ جب ہمارا کلام سنتے ہیں تو جب خون رو پڑتے ہیں اور سجدوں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے, خدایا اپنے عذاب سے بچا, اپنی گرفت سے بچا. یہ دل پر اثر کرتا ہے, اور اسی لیے سننے والے سنتے تھے اور جان نکل جاتی تھی. ایک ایک بات ایسی تھی جو ہلا کر رکھ دیتی تھی, اور انسان کی طبیعت میں سیکنڈز میں چینج آ جاتی تھی. وہ سمجھتا تھا اللہ نے منع کیا. اللہ نے کہا ہے کہ وَاجْتَنِبُوا, لوگوں بچو شرک سے, اوثان بتوں کی عبادت سے, اس گندگی سے بچنا. یہ شرک گندگی ہے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, اور لوگوں جھوٹ بولنے سے بچنا. حنفاء للہ, اللہ کے لیے بالکل صحیح رہنا. جھوٹ چھوڑ دو, شرک کو چھوڑ دو.
کتنا تغیر آنا چاہیے کہ اللہ تیرے علاوہ عبادت بھی کسی کی نہیں ہے، اور خدایا آج کے بعد جھوٹ بھی نہیں بولنا، بالکل سچ بولنا ہے، کچھ ہو جائے میرا اور جھوٹ کا کوئی تعلق نہیں۔ کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کا اثر فضا پر مرتب ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے نہیں ہیں اس لیے کہ آنکھیں نہیں ہیں نا، اگر آنکھیں ہوں تو پتا چلے کیا چیز کیا ہوتا ہے۔ آج سے 50 برس پہلے 30 برس پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ ہوا میں کتنی کتنی لہریں آتی ہیں اور سفر کرتی ہیں، اور کس طرح ٹیلی فون اور موبائل چلتا ہے۔ اب بھی پہاڑ کی اوٹ میں آ گئے تو موبائل ناکام ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے حواس کھلے ہوئے تھے نا، وہ ان اثرات کو محسوس کرتے تھے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حواس اتنے کھلے ہوئے تھے کہ جب ایران مثال سے عرض کر رہے ہیں، جب ایران کی فتح کے لیے لوگ گئے تو خود جانا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے جب لکھا کہ عراق فتح ہو گیا اور ایران فتح کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے لکھا کہ میں اس پہ بعد میں فیصلہ کروں گا۔ پھر میں آیا مدینہ منورہ، پھر میں مجھے ٹھہرایا، اور 40 دن کے بعد لوگوں کو بلایا، میٹنگ ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ساتھ کی بات آئی تھی اور میں 1 ماہ سے استخارہ کر رہا ہوں کہ اللہ ایران سے حملہ کریں یا نہ کریں، اور آج مجھے شرح صدر ہوا ہے کہ میں حملہ کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے اپنے جانے کا جب کہا کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں مجھے جانا ضروری ہے، کسی کی نہیں مانتے، اور ہر حال میں جانے کا طے فرما دیا تھا۔ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ گئے امیر المومنین سے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بڑا احترام، بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بڑی قدر۔ تو ایسا آدمی تھا کہ اس جیسا مظلوم خلفائے راشدین میں کوئی نہیں تھا۔ وہ ایسی ہستی تھی جسے لوگوں نے کافر کہا، اور اس اللہ کے بندے نے اس کفر پہ بحث کی، جواب دیا، سختی نہیں کرنا۔ تو ایسا آدمی تھا جو ہمیشہ خلافت کو استحکام بخشتا رہا، اور نیکی کے کام اور خلافت کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں، مگر اپنی خلافت جب آئی تو لوگوں نے اتنا برا سلوک ان کے ساتھ کیا کہ چند دن انہیں آرام کے ملے ہوں گے، اور کم دن ایسے رہے ہوں گے جس میں وہ خوش۔ یہ ہونا ہی چاہیے تھا جیسے ہوا ہے۔ یہ ان کے کمالات کی زکات تھی جو انہیں دینی تھی۔ یہ جو بڑے آدمی ہوتے ہیں نا، اللہ جتنا کمال، جتنا علم سمو دیتا ہے، بھر دیتا ہے ان میں، اس کی زکات پھر انہیں دینی پڑتی ہے۔ اور وہ زکات جو کمالات اور علم اور ایمان اور تقوی اور سچائی کی وہ دیتے ہیں، وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، پے کرتے ہیں۔ ایک سکہ حسد کا چلتا ہے، ایک سکہ ظلم کا چلتا ہے، تو وہ ان کے حاصل بھی بہت ہو جاتے ہیں، اس سے ظلم بھی خوب ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دینی تھی یہ زکات ان کمالات کی جو اللہ نے ان میں رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین، چکی کی کیل ہوتی ہے، اور اگر کیل اکھڑ جائے تو چکی نہیں چل سکتی۔ انہوں نے کہا صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ چکی کی کیل کی طرح ہیں، اگر آپ مدینہ منورہ سے نکل جائیں گے تو خلافت ساری ہل کر رہ جائے گی، آپ نہیں جائے گی۔ چپ ہو گئے عمر رضی اللہ عنہ۔ اسی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ جب گئے بیت المقدس، جب عیسائیوں نے کہا کہ وہ آئیں اور اس شہر کی چابی وصول کریں، تو وہ خلافت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے گئے۔ یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق ہوتا خلافت، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دل میں تمنا ہوتی
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی خطرہ ہوتا کہ خلافت تو ہم نے چھین لی تھی، تو شام جا رہے ہیں، مہینوں کا سفر ہے، اپنی جگہ اس آدمی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کا خاندان مدینہ منورہ میں ہے، جوان بیٹے ہیں، بنو ہاشم ہیں، سارے لوگ ان کا گروہ موجود ہے، وہ آسانی سے خلافت پہ قبضہ کر لیتے، فوج بھیج دیتے اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ واپس نہ آتے، لڑائی ہوتی۔ جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر طنز اور تنقید کرتا ہے وہ انہیں کچھ نہیں کہتا، وہ در حقیقت اس صحبت پہ تنقید کرتا ہے، ان پہ طنز کرتا ہے کہ ان کے ہاں ایسے بندے بنتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید ہوتی ہے کہ وہاں ایسے آدمی تھے جو یوں آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس طرح کر دو کہ جو لوگ شام جا رہے ہیں انہیں میرے سامنے سے گزارو تاکہ انہیں دیکھتا رہوں۔ تو جو قبیلہ ان کے سامنے سے گزرتا تھا سلام کرتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب بھی دیتے تھے اور دیکھتے رہے کہ کون کون سا قبیلہ ایران جا رہا ہے لڑنے کے لیے۔ اور ایک قبیلہ گزرا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنا چہرہ ادھر کو پھیر دیا، انہیں سلام کیا، انہیں کچھ خاص جواب بھی نہیں دیا۔ تو جب ساری یہ پریڈ پوری ہو گئی تو آخر پہ کسی نے پوچھا امیر المومنین فلاں قبیلہ جو تھا اس کے ساتھ آپ اچھی طرح پیش نہیں آئے، کیا وجہ تھی؟ تو کہنے لگے مجھے ان لوگوں سے فتنے کی بو آ رہی، یہ ضرور کچھ گڑبڑ کر دیں گے، مجھے ان لوگوں سے ایسے محسوس ہوتا تھا، حواس کھلے رہتے نا عمر رضی اللہ عنہ کے، تو انہیں جو بو محسوس ہوتی تھی وہ اس لیے کہ فضا میں وہ چیز پائی جاتی تھی۔ کیچ کرنے کے لیے جو ریسیور ہونا چاہیے تھا، جو دل میں چیز ہونی چاہیے تھی، وہ کسی کے تھی اور کسی کے نہیں تھی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے 12-15 برس کے بعد یہی قبیلے کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے کہا امیر المومنین انہی کے متعلق کہتے تھے کہ مجھے ان سے فتنے کی بو آتی، حواس کھل جاتے ہیں، آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اور یہ جو قرآن پڑھتے تھے، اللہ کی کتاب سے عمل کرتے تھے، ان کے حواس کھلے ہوئے تھے، فتنوں سے باخبر رہتے تھے۔ اس لیے آدمی کثرت سے تلاوت جب کرتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے، خدا کی کتاب کے ذریعے پھر حواس کھل جاتے ہیں، پھر اللہ کا کرم اور اللہ کے فیصلے ایسے شخص کے دل پر نازل ہو جایا کرتے۔ اس لیے اللہ کی کتاب کی تلاوت پابندی سے کرے اور سوچ سمجھ کر پڑھے کہ خدا نے کہا کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، اور اس تلاوت کے نتیجے میں بن کیا رہا ہوں۔ تھوڑا پڑھے، کم پڑھے، سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کو پورا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ جبریل امین نے آ کے 2 مرتبہ قرآن سنایا تھا اور 2 ہی مرتبہ سنا تھا، اور آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جبریل آئے تھے اور 2 مرتبہ انہوں نے قرآن مجھے سنایا ہے اور سنائے، میرا خیال ہے میرا یہ آخری سال ہے، اس کے بعد میں زندہ نہیں کروں۔ رمضان میں فرمایا تھا۔ یہ دلیل ہے کہ آخری فریض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ کا تھا، تو 2 مرتبہ ایک سال میں پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اور کتنے لوگ غافل ہیں، آخر کوئی دن تو آئے جب اس غفلت سے آدمی توبہ کر لے کہ مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے، ترجمے سے پڑھے، وہ صورتیں پڑھے جن صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پڑھتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے رات کو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون، یہ ایک سورت ہے، یہ تلاوت کرواتے تھے۔ مختلف اوقات میں مختلف معمول رہے، اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے، براۃ من الشرک، یہ شرک سے اس نے بیزاری کا اظہار کر دیا ہے اللہ کے سامنے۔ موت آ جائے تو اللہ کی توحید پہ مرا، نہ موت آئے
بار بار جب پڑھے گا زندگی میں روزانہ تو شرک سے بیزاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بار بار ذہن میں ہر روز میسج اپنے ذہن میں یہ دے گا اپنے آپ کو کہ اللہ کی توحید سب سے پکی بات ہے، خدا کی وحدانیت، اور میں شرک سے بیزار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ آخری 3 کل جو ہیں، یعنی کل اللہ احد اور اس کے بعد کی 2 سورتیں، حدیث میں آیا 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونک دیتے تھے اور پھر سارے جسم پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیر دیتے تھے اور آپ فرماتے تھے اللہ اس سے پناہ مانگنے والوں نے اس سے بہتر کلام سے آج تک نہیں مانگی۔ سب سے اچھی چیز جو اللہ کی پناہ کے لیے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی ایسے بھی کرتے تھے کہ 1 مرتبہ ان 3 سورتوں کو پڑھ کے 3 مرتبہ پھونک دیتے تھے اور کبھی 3 مرتبہ پڑھ کے 1 مرتبہ پھونک دیتے تھے، پھر سارے جسم مبارک کے ہاتھ پھیرتے، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جس دن انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے پہلی رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھ نہیں سکتے تھے اور ذوق کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو میں نے پڑھ کے آپ کے ہاتھوں میں پھونک دی اور آپ نے اپنے جسم مبارک سے اپنے ہاتھوں کو تلقین فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف کے پڑھنے کی، اور آپ نے فرمایا ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھ لیا کرو، اور دیکھو تم میں سے جو شخص پڑھ لیتا ہے کہف، اگلے جمعے کے آنے تک اللہ اس کے لیے ایک نور اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ دل میں جو نور پیدا ہو جاتا ہے تو آئندہ جمعے تک جو فیصلے کرنے آدمی نے اس کی روشنی میں کرتا ہے، دجل اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، فریب اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر دجال آ جائے ہمارے زمانے میں تو اس کا کیا کریں گے؟ دجال وہ جو ہے نا دجل سے ہے، اور دجل تو سیف، اور کہتے ہیں میں نے کیا کیا، تلوار پر سونے کا پانی چڑھا دیا، یعنی اصل میں وہ سونے کی نہیں ہے لیکن لگتی ایسی ہے جیسے سونے کی۔ تو اس دجال نے کبھی تو آنا ہے، وہ آئے گا، تو وہ جو کچھ کرے گا اس کی حقیقت کچھ اور ہوگی اور وہ ظاہر میں کچھ اور ہوگا۔ یہ جتنی چیزیں اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ اس دجال کا پیش خیمہ ہے، دکھاتے کچھ ہیں حقیقت کچھ ہوتی۔ سمجھتے یہ تھے کہ گاڑیاں ٹکراتی ہیں آپس میں تو بڑی تباہی مچتی ہوگی، وہ تو بہت بعد بھی کسی نے بتایا کہ صاحب گاڑیاں کون سی ٹکراتی ہیں اور آدمی کون سے بچتے ہیں، یہ جو کچھ دکھایا جاتا ہے یہ سب کچھ اور ہے اور حقیقت اور ہے۔ یہ سارا وہ دجال کا پیش خیمہ ہے اور دجالیت کا مظہر ہے۔ بڑا فرق ہے ہماری تہذیب میں اور ان کی تہذیب میں۔ اللہ نے جب ہمیں عروج دیا تھا تو ہم ظاہر میں کہانیاں بناتے تھے، بادشاہوں کے قصے، ایسی ایسی چیزیں کہ آج کوئی پرکھنے لگے کہ سعدی اور رومی اور ہادی اور غزالی نے کیا کیا قصے لکھے ہیں، ان کا اصل آدمی کون سا تھا، کون سا بادشاہ تھا، تو تاریخ کہتی ہے سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے۔ وہ ظاہر میں کہتے تھے کہ ایک بادشاہ کا اس کی بیٹی تھی اور ایسا موزن تھا، یہ کہانی تو ہے، جھوٹ ہے، لیکن اللہ نے اس عروج کے زمانے میں ہمیں یہ کچھ دیا تھا کہ ہم جو کچھ ظاہر میں کہانی سناتے تھے اس سے جو نتیجہ نکلتا تھا وہ 100% حقیقت پہ مبنی ہوتا تھا، انسان بنتے تھے۔ اور جب انہیں عروج ملا ہے تو یہ جو کچھ دکھاتے ہیں وہ بھی جھوٹ اور اس کے نتیجے میں جو نکلتا ہے وہ بھی جھوٹ، سب دجل ہے، سب فریب ہے۔ جو کچھ پکچر میں دکھاتے ہیں، ٹی وی پہ، فلم میں، وی سی آر میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے، آدمی حیران ہوتا ہے کہ کیا اتنی طاقت انسانوں میں، کیا انسان یہ کام بھی کر سکتا ہے، یوں جمپ لگاتا ہے، یہ کرتا ہے، سب جھوٹ اور اس کا نتیجہ وہ بھی جھوٹ، فرق نہیں ہے۔ یہ دجال کا پیش خیمہ ہے کہ دجل ہے، فریب ہے، عام ہوتا جا رہا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آنے لگے گی
اور دجال کے ظہور کا وقت آئے گا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیا، تم میں سے جو آدمی جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں، کیونکہ سورس نہیں رہے گا نا صحیح خبر کا، کہاں سے حاصل کرے، صحیح چیز کیسے پتا چلے؟ تو فرمایا تم نے جو شخص زندگی میں سچ بولے گا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں گے، کیونکہ وہ سوچ تو اللہ کی جانب سے۔ یہ زجر اتنا پھیل گیا ہے اور اس میں ابھی اور بڑھنا ہے بہت، حتیٰ کہ سچائی ناپید ہو جائے، اور ہمارے وقت میں ہو بھی گئی، سچائی نہیں ملتی، سچ والا ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ اگر یہ کہہ دے کہ آدھا گلاس خالی ہے اور اس میں اس کا نقصان ہوتا ہو تو وہ کہے گا آدھا بھرا ہوا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ٹرک ضرور کرنی ہے کہ اگر جھوٹ نہ بھی ہو تو بھی بات ایسی کرو کہ دوسرے کو دھوکہ ملے اور دھوکہ پہنچے۔ یہ دجال کے پیش خانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں دجال ایسا کتنا ہے کہ اس سے نوح علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کوئی نبی ایسا نہیں رہا جس نے دجال سے ڈرایا نہ اپنی امتوں کو۔ اور ایک میں تمہیں اس کی ایسی نشانی بتا دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بتائی، اور وہ یہ کہ جب وہ آئے گا اس کے ماتھے پہ کاف فا اور رے تین چیزیں ہوں گی، یعنی کافر۔ اور آپ نے فرمایا ہر آدمی تم میں سے پڑھ لے گا جو پڑھنا لکھنا جانتا ہوگا اور جو نہیں جانتا ہوگا۔ اتنا دجل آئے گا، اتنا فریب آئے گا کہ وقت کا تصور بدل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا دن ایسا آ جائے گا کہ 40 برس کا ٹائم میں چینج آئے گی کچھ نہ کچھ۔ اب حقیقت آئے گی کہ یہ کہ کچھ ہوگا ایسے، لیکن ہوگا ایسے ہی۔ تو ہم نے عرض کیا کہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندازے سے پڑھتے رہنا کہ کتنے گھنٹے کے بعد، کتنے وقت کے بعد ظہر ہے، کتنے وقت کے بعد اثر ہے۔ اور یہ حدیث اصل ہے اس جگہ کے لیے جہاں پر سورج کہتے ہیں 6 ماہ غروب اور طلوع نہیں ہوتا، وہاں پہ لوگ اندازے سے ہی تو نماز پڑھیں گے۔ بہت ترا لگاتے ہیں لوگ اور بہت دور کی کوڑی چینج کے لاتے ہیں کہ صاحب اسلام کے پاس تو مسائل کا حل ہی نہیں ہے، وہاں چلے جاؤ رابطہ، اور کہاں اتنے مہینے کا دن اور اتنے مہینے کی رات، لوگ نماز کیسے پڑھیں، روزے کیسے رکھیں، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ کسی زمانے میں ابن بطوطہ وہاں پہنچ گئے اور ابن بطوطہ نے سمرقند کے علماء کو، بخارا کے علماء کو خط لکھا کہ یہاں ایسی جگہ آ گئی ہے جہاں سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے، تو نماز کا کیا کیا جائے گا؟ تو بخارا کے علماء نے، حنفی فقہا نے فتویٰ لکھ کے بھیجا، بعد میں یہ کہا کہ 6 مہینے میں بس 5 ہی نمازیں فرض ہوں، کیونکہ ٹائم ہی نہیں پایا جاتا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ، نماز جو مومنوں پہ فرض کی گئی ہے، کتاب موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، تو وقت ہی جب نہیں آیا تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ اور کچھ نے کہا کہ دجال کی حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اندازہ کر کے پڑھتے رہنا، تو اندازہ کریں اور جو قریب ترین ملک ہے ان کا ٹائم ٹیبل لے کے اپنے یہاں نافذ کر۔ جو پہلے گروہ تھا انہوں نے کہا 6 مہینے بعد اگر شروع ہوتا ہے تو رمضان آتے ہی نہیں ہے، لہٰذا روزے بھی کچھ نہیں۔ یہ انہوں نے فتویٰ دیا دونوں طرف، ایک فتوے میں وسعت ہے، گنجائش ہے، اور دوسرے میں احتیاط ہے۔ اگر کسی میں بھی کر لیا جائے کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتنے کا کہا کہ وہ آئے گا، اور آپ نے فرمایا ایسے ہو جائے گا، اور آپ نے فرمایا وہ ایک آدمی کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ تمہارے والدین کو زندہ کر دوں، اور آپ نے فرمایا وہ ایک قبر پہ جائے گا اور جنات اس کے ساتھ مل جائیں گے، اور وہ کہے گا کہ کھڑا ہو جا، تو وہ جن قبر سے ہی نکلے گا سامنے دیکھنے میں، اور اس کے باپ کی صورت اختیار کرے گا۔ یہ وہ فریب ہے جو پھیلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لڑکے کو وہ پکڑ لے گا اور اسے کہے گا کہ تم مجھے مانتے ہو؟ میں خدا ہوں، وہ کہے گا نا،
کہے گا میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس نے کہے گا قتل کر کے پھر مجھے زندہ کر دو، میں تو بھی نہیں مانوں گا کہ تم خدا ہو. اور پھر دجال کوشش کرے گا اسے قتل کرنے کی اور نہیں کر سکے گا تو وہ خوش ہوگا اور کہے گا میں وہی ہوں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور زمین پہ پھر جائے گا وہ ہر طرف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ بیت اللہ کا، بخاری میں کئی جگہ 2-3 جگہ یہ حدیث آئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. 2 مسیح ہیں، ایک مسیح مسح کرنے سے بنا ہے نام ان کا، کہ جو مسح کرتا تھا ہاتھ پھیرتا تھا، وضو میں ہاتھ پھیرتے ہیں مسح کرتے ہیں. ایک مسیح وہ جو ہاتھ پھیرتا تھا مسح کرتا تھا اور اس سے کوڑی اور جزام اور کون کون سے لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے، وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام. اور ایک مسیح دوسرا ہے اور وہ مسیح سیاحت سے ہے، یعنی وہ گھوم جائے گا پھرے گا. اور وہ دوسرا مسیح سیاحت کرنے والا جو پوری دنیا میں گھوم جائے گا وہ دجال ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ مسیح دجال، دجال مسیح. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ مسیح ابن مریم، حضرت مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی طواف کر رہا ہے اور اس کے بالوں میں ایسی تری ہے جسے ابھی نہا کے نکلے ہیں، اور گورا بہت خوبصورت، اور 2 فرشتوں کے کندھوں پہ اس نے ہاتھ رکھے ہوئے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام. اور وہ یقیناً آئیں گے، وہ یقیناً خدا کے گھر کا طواف کریں گے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک اور بھی تھا، اسے میں نے دیکھا کہ وہ بھی طواف کر رہا ہے اور اس کی ایک آنکھ ایسے پھول گئی ہے جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا فرشتوں نے کہ یہ دوسرا مسیح ہے دجال. سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو وہی تھا نا، اور آپ نے فرمایا جب دجال آئے گا تو وہ ہمارے شہر میں نہیں آ سکے گا اور بیت اللہ میں نہیں جا سکے گا. تو آپ نے جو اسے دیکھا ہے یہ کیا ہے؟ اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے شارحین شراح نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ممکن ہے کوئی زمانہ اس کائنات میں گزرا ہو ایسا جب یہ دجال آیا ہو، اس نے خدا کے گھر کا طواف کیا ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کبھی آئے ہوں گے، طواف کیا ہوگا. ہسٹری میں ریکارڈ نہیں. اور اساتذہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب وہی ہے مگر مثالی چیز ہے، حقیقی نہیں. مثالی چیز خواب کبھی کبھی مثال میں آتے ہیں، حقیقت میں نہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دودھ پیا اور اتنا دودھ پیا، اتنا مجھے دودھ پلایا گیا کہ اس دودھ کی تری میں نے اپنے ناخنوں میں دیکھی. اور مجھ سے کہا گیا اور پینے، تو آپ نے فرمایا میرا پیٹ بھر گیا دودھ سے. تو پھر میں نے جو بچ گیا تھا دودھ وہ عمر کو دے دیا، اور کس نے دیا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ علم ہے جو میرے بعد عمر کو ملا. رضی اللہ عنہ. یہ ہے مثال. ایک اور عالم ہے. اساتذہ کہتے تھے کہ یہ جو مسیح علیہ السلام کو دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، دجال کا سمجھ میں نہیں آتا. اگر ہم یہ کہیں کہ ماضی میں تو کوئی ہسٹری میں ریکارڈ نہیں، اور اگر مستقبل میں کہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اکثر لوگ جو اس گھر کا طواف کریں گے ان کی صفت دجال کی ہوگی، پرلے درجے کے دھوکہ دینے والے مسلمان.
کہ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آیا ہے تو اس دجال میں تو آنا ہی ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ آئے اور تمیم ایسے صحابی ہیں جنہیں پورا قدس کا شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. آپ نے فرمایا وہ پادری تھے اور وہاں سے آئے تھے سن کے اور نے کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھا تھا کہ آپ کی آمد ہوگی ایسی زمین میں, اب اس لیے آیا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں, مسلمان ہوتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کوئی چیز آپ کی نشانی میرے پاس ہے, تو آپ نے ان کے لیے لکھوا کے دیا کہ پورا قدس شہر میں اس کو دیتا ہوں. اور وہ قدس شہر خلافت کے ختم ہونے تک 1924 تک ان کی اولاد میں رہا ہے, اب بھی ان کی اولاد نہیں. اس شہر سے جتنے ٹیکس جتنا نفع ہوتا تھا سب ان کے خاندان کو ملتا تھا مسلمانوں کی حکومت میں, کیونکہ وہ پورا شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. قبر مبارک بھی ان کی ابھی تک وہاں کہ تو انگریزوں نے جب قبضہ کیا اسرائیل کا قبضہ ہے تب قدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہے, وگرنہ انہی کے پاس تھا. یہ حاضر ہوئے ایک دن اور ابن ماجہ میں آتا ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ایک ایسے شہر میں سفر کر رہا تھا, ہم لوگ جہاز میں سوار ہوئے, کچھ دیر ہو جائے کیا خیال حدیث لمبی ہے کل کرنی ابن ماجہ یہاں ہے حدیث کی کتاب نہیں ہے. تمیم داری رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے سفر شروع کیا. انہوں نے سارا قصہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کو جمع کرو مسجد میں, اور بڑے خوش تھے آپ. اور لوگ جب جمع ہوئے تو آپ نے کہا حدثنی تمیم نے مجھ سے یہ بات بیان کی ہے. یہ واحد ایسے صحابی ہیں جس حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدثنی, اس نے مجھ سے یہ روایت بیان کی. بہت خوش تھے آپ نے کہا وہ جو میں تمہیں کہتا تھا نا دجال کا, یہ دیکھو تمیم آیا ہے جو تمہیں بتائے گا. تو اب منبر پر بیٹھے اور تمیم رضی اللہ عنہ کو اپنے برابر میں کھڑا کیا اور آپ نے فرمایا لوگوں کو بتاؤ. اور آپ نے فرمایا بھائی اس نے ایسی باتیں بتائی ہیں کہ اس کی وجہ سے آج دوپہر میں سو نہیں سکا. اور پھر آپ نے فرمایا کہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک سفر میں نکلے اور ہم نے وہ سفر سمندر کا اختیار کیا جو قریب ترین ساحل تھا فلسطین سے, اور طوفان شروع ہو گیا اور اتنا شدید طوفان تھا کہ اب جہاز ڈوبا اب ڈوبا. اور کہتے تھے کہ 1 مہینے تک اللہ کے رسول وہ اتنا شدید طوفان ہمیں نہیں پتا جہاز کدھر سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے, اور موجیں سے تراتی رہی یہاں تک کہ شام کو کے قریب ہم ایک جزیرے میں اترے اور جہاز کنارے پہ جا کے بتا. تو میں نے دیکھا ایک ایسی مخلوق ہے جس کے جسم پر سر سے پاؤں تک بال ہی بال ہیں, کوئی لباس اس سے نہیں پہنا. اور میں نے کہا اللہ کی پناہ تو کون ہے؟ تو اس نے مجھے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں عربوں میں سے ہوں. اور تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دجال کی جاسوسہ ہوں, اس جزیرے میں پھرتی رہتی ہوں کہ کوئی آئے نہ, جاسوسی کرتی ہوں. میں نے کہا کہاں ہے وہ؟ اس نے کہا وہ چلے جاؤ اس مندر میں ہے. منظر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں وہی لفظ وہاں آیا ہے عربی میں, اس کا اس جگہ ہے. تو اس سے تمیم رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول جب میں پہنچا وہاں تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ ایسا قریب المنظر, ایسی بدصورت چیز تھی وہ, انسانوں کی جسم
اور اس کو زنجیروں سے کسی نے جکڑ رکھا. اور اس نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ تو میں نے اس سے بتایا. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آ گئے. میں نے کہا مدت ہوئی، وہ تو گزر گئے. پھر اس نے اور انبیاء علیہ السلام کا پوچھا، اور پھر آپ کا پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. میں نے کہا ہاں آ گئے. بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا میرے نکلنے کا زمانہ قریب آ گیا. اور پھر اس نے کہا کہ شام میں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں آ کے ٹھہری تھیں وہ چشمہ خشک ہو گیا یا نہیں؟ تو میں نے کہا وہ چشمہ بھی چل رہا ہے. اس نے کہا جب شام کا وہ چشمہ خشک ہو جائے گا تو پھر میں آ جاؤں گا. یہ علامتیں اس نے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر اس نے کہا کہ میں دنیا گھوم جاؤں گا، اور اس نے کہا میں ایسے ایسے کام میرے مجھ سے ظاہر ہوں گے جس پہ لوگ مجھ پہ ایمان لائیں. یہ شام کا جو چشمہ ہے حدیث میں جو ہے کئی لوگوں سے پوچھا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ چشمہ کون سا ہے، مگر کبھی شام جائے کوئی تو اس چشمے کو پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا ان کے سامنے بیان کیا گیا تھا وہ چشمہ کا. اور پھر حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ کے رسول وہ ان تفصیلات کو بیان کرتا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہی دجال ہے جس کی میں نے تمہیں خبر دی تھی. اور اس نے کہا کہ عرب کتنے ہیں؟ میں نے کہا عرب کافی ہیں. اس نے کہا یہودی کتنے ہیں؟ تو ہم نے کہا یہودی بہت. اس نے کہا یہودی بڑھ جائیں گے، بہت پھیل جائیں گے، اور جب زیادہ ہو جائیں گے پھر میں دنیا میں آ جاؤں. اور جب تمیم رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس نے کہا جاؤ. تو ہم چل پڑے اور ہم پھر اپنے جہاز سے سوار ہوئے اور ہم چاہتے تھے کہ راہ ملے کہ ہم ہیں کہاں، اور طوفان شروع ہو گیا. اور 1 مہینے کے بعد انہوں نے جدہ کے ساحل سے آ کے طوفان میں پھینک دیا جہاز کو اور ہم چلے ہیں جہاں. اللہ کو ایک چیز دراصل دکھانی مقصود تھی کہ لوگ دیکھ لیں، سمجھ لیں، کسی کو شبہ نہ رہے کہ یہ چیز ہونی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کی. آپ نے کہا شام عراق تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور عراق پہ ایسا سخت وقت آ جائے گا کہ پوری دنیا سے اسے کوئی مدد نہیں ملے گی. درہم ولا فقیر، نہ کوئی درہم، سکہ، دینار، کوئی سکہ پینسی آنے پائے گی یہاں، اور نہ روٹی آئے گی. پھر آپ نے فرمایا تھا شام کے ساتھ یہ ہو جائے گا. ہو گیا نا عراق کے ساتھ، یہی ہوا ہے. کوئی چیز دنیا کی عراق نہیں جانے دے رہے. آپ نے فرمایا پھر شام کے ساتھ ایسے ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا مصر کے ساتھ ایسے ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا اردن کے ساتھ ایسے ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا یہودی پھیلیں گے اور جہاں سے تم چلے ہو اس مدینہ منورہ سے جہاں تک تم آ جاؤ. اور آپ نے فرمایا بیت المقدس آباد ہو جائے گا، اور بیت المقدس جب آباد ہوگا میرا شہر تباہ ہو جائے گا. 3 مرتبہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی اس شہر کی تباہی ہے. اب بیت المقدس ممکن ہے کبھی دارالحکومت بن جائے، ممکن ہے کبھی آزادی ہو جائے، یا کچھ بھی ہو، لیکن یہ چیز پیش آنی ہے. آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی میرے شہر کی تباہی. اللہ کا گھر ہے مسجد اقصی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. انہوں نے اس گھر کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ داؤد علیہ السلام نے بنایا، بلکہ یہ تو اصل میں تو بہت قدیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا گھر جو دنیا میں بنا تھا اللہ کی عبادت کے لیے وہ کعبۃ اللہ. حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسرا گھر یہ بیت المقدس بنا. انہوں نے کہا کم بہینہ ہوا، کتنا فاصلہ تھا؟ 40 برس کے بعد اس کی تعمیر ہو گئی. اس بیت المقدس کے لیے، اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے گناہ معاف. اور جب یہ بنا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے دوبارہ بنایا جیسے بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی جو بے نیازی ہے نا، ڈرتے رہنا چاہیے آدمی. انہوں نے اس مسجد کو بنانا چاہا
اور ایک کونا جو تھا کسی گڑیا کی ملکیت تھی، کسی عورت کی. انہوں نے اسے کہا کہ تم اپنا گھر بیچ دو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں اور خدا کا گھر بنانا ہے. تو نہیں مانی. داؤد علیہ السلام تو بادشاہ تھے، انہوں نے کچھ جملہ ایسا کہہ دیا جس سے اس عورت کا دل دکھ گیا اور وہ سمجھی کہ یہ بادشاہ کی وجہ سے میرا گھر ان کے قبضے میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور کہا تم نے میری بندی کا دل توڑ دیا، ہم تمہیں یہ نہیں بنانے دیں گے. لوگوں کے دل اللہ کو اتنے عزیز ہیں، لوگوں کی عزتیں اللہ کو اتنی عزیز ہیں. داؤد علیہ السلام نے توبہ کی اپنی اس بات سے، اللہ سے معافی مانگتے رہے اور بار بار درخواست کرتے رہے کہ اس گھر کو بنانے دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نے جو اس گڑیا سے کہا ہے اس کی وجہ سے یہ گھر نہیں بنے. پھر انہوں نے درخواست کی کہ اللہ میرے بیٹے کو اجازت دے دیں، تو فرمایا یہ سلیمان علیہ السلام نے پھر اس گھر کو بنایا. اور آپ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام جب بنا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور انہوں نے کہا اللہ ایک تو مجھے ایسی حکومت دے دے لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد قیامت تک کسی شخص کو ایسی حکومت نہ ملے. اللہ کے بڑے چہیتے، خدا کو بڑی محبت تھی سلیمان علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس سے کہا کہ ہم نے تمہیں بادشاہت دی ہے، حکومت دی ہے، فمن او امسک، احسان کا بھی ان پر یا نہ کر کوئی چیز نہیں ہے، ہم تم سے حساب نہیں لیں گے. فصلنا لہو وعین القدر، ہم نے اس کے باپ داؤد علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. ہم نے اس جگہ اسے حکومت دی تھی جہاں بڑی بڑی برکتیں ہم نے نازل کی. شام صلی اللہ علیہ وسلم جب میں معراج میں گیا تو میں نے دیکھا ایک زمین پہ اللہ کے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا جگہ ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ شام ہے، یہاں خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے. دوسری دعا انہوں نے مانگی اور انہوں نے کہا خدایا اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے جو آئے اس کو اتنا ہی صاف کر دے جیسے خدا بندہ وہ اپنی پیدائش کے دن پاک کا بچہ اتنا ہی اس آدمی کو صاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم یوں ہی کریں گے. اس لیے بیت المقدس کا سفر، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا وہ گناہوں کی معافی ہے، جیسے بیت اللہ کا طواف اور نماز ہے وہاں بھی گناہوں کی معافی. اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قرب کے لیے جو سفر کرنا ہو تمہیں تو بیت المقدس جاؤ. اور آپ نے فرمایا بیت اللہ میں جاؤ اور میری اس مسجد میں اونٹنیوں کی سجادے کس لو، یعنی مطلب یہ کہ سفر کرنے کا تہیا کرو. اور آپ نے فرمایا تم میں سے جو اس مسجد میں آئے بیت المقدس میں، فرمایا یہاں جو تیل جلتا ہے، چراغ جلتے ہیں، اسے چاہیے کہ اس تیل کے لیے پیسے دے جائیں. آج کے زمانے میں سے بجلی کا بل آتا ہوگا تو کسی مرد میں وہاں پیسے دے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے لیے فرمایا یہ دجال جب آئے گا تو وہ اسی طرح گھومے گا اور یہاں تک کہ وہ جب پہنچے گا اس شہر کے لیے تو یہاں پر دو چیزیں ہونی ہیں. ایک تو ایک جگہ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہاں یہ ایئرپورٹ ہے آج کل لدھ، اس کے متعلق صحیح حدیث میں آیا آپ نے فرمایا تھا لدھ کے مقام پر جب دجال پہنچے گا تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام سے مار دیں گے. اور دوسرے آپ نے فرمایا تھا کہ غرقد ایک درخت ہے اور آپ نے فرمایا آپ کثرت سے اس زمین پر لگیں گے اور آپ نے فرمایا یہ ایسا پودا ہے کہ یہودی اس کے پیچھے جا کے پناہ دیں گے اور چھپائیں گے اپنے آپ کو اور یہ پودا انہیں چھپنے نہیں دے گا اور کہے گا کہ اللہ کے بندے میرے پیچھے ایک یہودی ہے آؤ اس سے بیمار ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اگر دجال ہماری زندگی میں آ جائے تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جواب دیے تھے. ایک پر تو آپ نے کہا یہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یہ تم پڑھتے رہو اس سے محفوظ رہو، اور ایک بار فرمایا تھا سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں فرمایا اسے پڑھتے رہو تم دجال میں سے محفوظ رہو.
ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا تم تو ویسے ہی دجال سے محفوظ ہو، اگر آ بھی گیا تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ یہ سورہ کہف میں اتنی فضیلت ہے کہ فرمایا جمعے کے دن پڑھو تاکہ آئندہ جمعے تک اللہ تعالیٰ نور دے دے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ لوگ دجل نہیں کر سکیں گے، فریب نہیں دے سکیں گے۔ اور 10 آیتیں اس سورت کی، پہلی یا آخری، کوئی آدمی صبح شام پڑھتا رہے، روز ایک بار پڑھ لیا کرے، اس شخص کو فریب دینا دشوار ہوگا، اتنا حتیٰ کہ وہ دجال اکبر آ گئے، بڑا دجال، وہ بھی اسے فریب نہیں دے سکے۔ اس کی آخری آیات ہدایت دیتی ہیں آدمی کو، اگر پڑھے آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ آیات کے بعد فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں اور میرے بندوں، میری مخلوق کے ساتھ میرے جیسے تعلقات استوار کرنے میں چھٹ جائیں؟ پھر آگے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ ٹوٹے، سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں کون انسان رہا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا کی ساری زندگی اور سب محنتیں بیکار گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ برے کام کر کے بھی یہی سوچتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس سورہ کہف کو پابندی سے پڑھے، اس کی پہلی 10 آیتیں، آخری 10 آیتیں معمول بنا لینا چاہیے روزانہ کے پڑھنے کا۔ یہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے۔ بقیہ بات انشاءاللہ